نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز میں خیال آ جانے سے باغ وقف کرنا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک پرندہ اڑا اور چونکہ باغ گنجان تھا اس لیے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہ ملا۔ کبھی اس طرف کبھی اس طرف اڑتا رہا اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہا۔ ان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے ادھر خیال لگ گیا اور نگاہ اس پرندے کے ساتھ پھرتی رہی۔ اچانک نماز کا خیال آیا تو سہو ہو گیا کہ کون سی رکعت ہے۔ نہایت افسوس ہوا کہ باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی کہ نماز میں بھول ہوئی۔ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ عرض کر کے درخواست کی کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اس لیے میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جہاں دل چاہے اس کو صرف فرما دیجیے۔ اسی طرح ایک اور قصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا کہ ایک انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کھجوریں پکنے کا زمانہ شباب پر تھا اور خوشے کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے پڑے تھے۔ نگاہ خوشوں پر پڑی اور کھجوروں سے بھرے ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے معلوم ہوئے۔ خیال ادھر لگ گیا جس کی وجہ سے یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں ہوئی۔ اس کے رنج اور صدمے کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ٹھان لی کہ اس باغ ہی کو اب نہیں رکھنا، جس کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو چاہے کیجیے۔ انہوں نے اس باغ کو 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ فرما دی۔ فائدہ: یہ ایمان کی غیرت ہے کہ نماز جیسی اہم چیز میں خیال آ جانے سے 50,000 درہم کا باغ ایک دم صدقہ کر دیا۔ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے قول جمیل میں صوفیاء کی نسبت کی قسمیں تحریر فرماتے ہوئے اس کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ یہ نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ما سوا پر مقدم رکھنا اور اس پر غیرت کرنا کہ ان حضرات کو اس پر غیرت آئی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کیوں ہوئی۔ سعد اللہ صاحب: بیٹھے سننے آپ واز ہے، بیٹھے سننے آپ واز ہے، مگر بیٹھی ہوئی میری آواز ہے۔ گلے کی خراش دے رہی ہے اس کا پتہ، گلے کی خراش دے رہی ہے اس کا پتہ کہ ہونے جا رہا ونٹر کا آغاز ہے۔ بہرحال آمین۔ تو جب سے اس ملک میں آیا ہوں اسی وقت سے یہ پرابلم رہتا ہی ہے کہ یا تو ونٹر کی کچھ آمد سے پہلے یا ونٹر کے شروع ہوتے ہی
یہ آواز بیٹھ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ بہرحال مختصر بات کر کے مجلس کو ختم کرتے ہیں تاکہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا ناغہ نہ ہو۔ آج کی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اور آپ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو جو صورت نظر آتی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن میں اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، بلکہ شروع میں کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی لکھی ہوئی تو بسم اللہ ہے، جیسے ہی میں اور آپ قرآن کریم کو کھولیں گے تو لکھا ہوا تو بسم اللہ ہے، پھر اعوذ باللہ کیوں پڑھنی؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ توبہ، جس کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے، تو وہاں ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بھئی وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے۔ جب لکھی ہوئی نہیں ہے تو پڑھیں گی بھی نہیں، لکھی ہوئی ہوتی تو پڑھتے۔ اب سورہ فاتحہ سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، پھر بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ کیوں پڑھنا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ نحل، 14 پارے میں ہے، 14ویں پارے میں۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں اور آپ کوئی مسلمان قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنا چاہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھو، جس کو استعاذہ کہتے ہیں۔ اب یہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک مشہور مقرر گزرے ہیں پاکستان کے اندر جو نابینا تھے، اشرف بھائی جانتے ہو نا کیا نام تھا؟ قاری حنیف ملتانی نور اللہ مرقدہ۔ تو انڈیا میں بھی ان کی کیسٹیں دیندار گھرانوں میں بجا کرتی تھی، لوگ سنا کرتے تھے۔ سنا کہ اس ملک میں بھی تشریف لائے تھے، تو ان کا بیان آج بھی آپ سنیں، اگر کیسٹ ہو یا یوٹیوب پر مل جائے تو نورانی بھائی آپ سنیں گے ان کو کہ وہ جب قرآن کریم کی آیت ان کو کوئی پڑھنی ہوتی تو عام طور پر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے تھے، بلکہ امتیاز بھائی کیا پڑھتے تھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سن لینا آپ کیا پڑھتے تھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھے یہ ضروری نہیں ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صیغے ہیں۔ بہرحال تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم سورت شروع کر رہے ہیں تو پڑھیں گے، اور اگر سورت شروع نہیں کر رہے ہیں تو پھر اختیار ہے کہ چاہے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پڑھنا شروع کر دے، چونکہ ہم درمیان سے پڑھ رہے ہیں، اور اگر چاہے کوئی بسم اللہ پڑھنا تو بسم اللہ بھی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں چودھری صاحب، وہ غلط فہمی کیا، ادھر دیکھو، یہ تو فضائل اعمال ہے، لیکن مان لو کہ قرآن کریم ہے ہاتھ میں، یہ تو فضائل اعمال ہے، اس کو قرآن کریم نہیں ماننا ہے، لیکن مان لو کہ فضائل اعمال کی جگہ ہاتھ میں کیا ہے، قرآن کریم۔ اب میں اور آپ تلاوت کر رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں کہ بھئی محمد آ گیا، اس نے کہا کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تو ایک ادب یہ لکھا علماء نے کہ قرآن کریم پڑھ رہے ہو اور درمیان میں بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا کرو، بند کر دو، اس کو کھلا مت چھوڑو۔ لیکن پتہ نہیں لوگوں نے سعد اللہ صاحب کیا بات لال کتاب کی چلا رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیوں بند کرنا ہے، دیکھیے قرآن شریف کھلو ہوئے نہیں تو شیطان پڑھے، تو میں کہ وہ ہر ہوئے پڑھے، تو ایک جو مسلمان تھے جاتے بڑی جھنجھٹ ختم ہے۔ چودھری صاحب کیا کہتے ہیں ہماری طرف، آپ کی طرف نہیں پتہ، ہماری طرف بولتے ہیں، پوچھو محمد سے کہ بھائی قرآن کریم کھلا ہوا ہوگا، کھلا رکھیں گے پڑھتے ہوئے اور بات چیت ہم کریں گے تو کون پڑھ لے گا، تو کہ شیطان پڑھ لے گا ان سے۔ ارے بھائی شیطان پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، وہی مسلمان ہو جائے تو پھر ہاں سارا مسئلہ ہی حل ہے، تو بہت اچھا، وہ تو پڑھے، تو وہ تو پڑھنے نہیں دیتا، تو پڑھے گا کائیں کو، وہ تو پڑھنے نہیں دیتا ہمیں، تو وہ پڑھے گا کائیں کو۔ اسی لیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھنا ہے تاکہ وہ پڑھنے دے اور ہمارے پیچھے نہ پڑھے، لیکن وہ کائیں کو پڑھے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں وہ پڑھتا ہے اس لیے بند کرنا ہے، نہیں ایسا نہیں، یہ ادب ہے، فرق بتانا ہے اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب اور عام کتاب میں۔ عام کتاب میں نے اور آپ نے کھول رکھی ہو اور کوئی بات کرے وہ کھلی رہے، کوئی بات نہیں، عام کتاب ہے، مخلوق کی لکھی ہوئی ہے، مخلوق سے بات کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس میں اور دوسری کتاب میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، اس لیے کہا کہ اس کو بند کرو۔ دوسری ایک بات کی بھی علماء نے ادباً، کہ ادب کی وجہ سے اس کو بے ادبی میں شمار کیا، اجازت نہیں دی ہے، وہ کیا، بھائی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کسی وجہ سے اب کوئی تقاضا ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے یا کچھ اور کام ہے، تو کچھ لوگ بال پین یا فون قرآن کریم پہ رکھ دیتے ہیں، اور یہ بیماری بعض اساتذہ میں ہے، پڑھاتے پڑھاتے کیا کریں گے، بچوں کو پڑھا رہے ٹوپی نکال دی اور قرآن شریف پہ رکھ دیتے اوپر۔ علماء نے اس کو اچھا شمار نہیں کیا ہے کہ کوئی چیز قرآن کریم کے اوپر نہیں رکھنی، ایون بخاری شریف سے بھی منع کیا گیا، حالانکہ وہ کس کا کلام ہے، سید الاولین والآخرین کا کلام ہے، لیکن اسے بھی کہا گیا کہ نہیں، قرآن شریف کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ نیچے ہوگی، قرآن کریم پہ کوئی چیز نہیں رکھنا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ جو ممبر ہے نا، ممبر پہ بھی قرآن شریف رکھنے کو منع کیا ہے، جیسے ہم زمین پہ ویسے ہی نہیں رکھتے، اسی طرح اس پہ بھی منع کیا کہ اس پہ بھی خطیب اوپر کیا ہوتا ہے، چڑھتا ہے نا، اوپر خطیب چڑھتا ہے، گویا یہ سیڑھی ہے، وہ اوپر چڑھتا ہے بیٹھتا ہے، تو منع کیا گیا کہ ممبر کے اوپر بھی، کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے، ادب کی بات کر رہا ہوں،
ادب کی وجہ سے منع کیا گیا کہ اشرف بھائی اس کے اوپر قرآن شریف رکھنا نہیں ہے. مجھ سے اور آپ ہیں گلاس، ہاں گلاس میں تو اپنا گجراتی والا گلاس سمجھا. ہاں اشرف بھائی گلاس کہہ رہے ہیں یعنی چشمہ، عینک ہے بھائی عرش جو آپ نے پہن رکھی ہے، تو عینک بھی اس پہ نہیں رکھنا ہے قرآن کریم کے اوپر، سمجھ آیا؟ ہاں وہ بھی جو ہے وہ نہیں رکھنا ہے. اس کو بھی ادب کے خلاف یہ تصور کیا گیا ہے، تو اتنا ادب سکھایا. اور ماضی قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے، ہماری اس مسجد میں بھی تشریف لائے ہیں، جس سے میری مراد حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ہے. حضرت تو امتیاز بھائی فرماتے تھے کہ بھائی قرآن کریم کو جزدان کے بغیر بھی نہیں رکھنا. وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم کا ادب یہ ہو کہ جزدان میں ہونا چاہیے. دلیل کیا دیتے تھے؟ فرمایا کہ جو بھی قیمتی چیز ہو تم اسے کیا کرتے ہو؟ چھپا کے رکھتے ہو، حفاظت سے رکھتے ہو، چھپا کر رکھتے ہو. عورت قیمتی چیز ہے اس لیے اس کو چھپایا جاتا ہے. مال قیمتی چیز ہے اس لیے اس کو چھپایا جاتا ہے. کیسے چھپایا جاتا تھا؟ پہلے مال کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. جب بینک نہیں تھی نورانی بھائی تو کیا کیا جاتا تھا؟ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، پتہ چلا کہ یہ حضور کے زمانے سے اور اس سے بھی پہلے رہا ہوگا. اور میرے اور آپ کے لیے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے، سمجھنے کی چیز ہے. میں اور آپ تو اس کو مال غنیمت ہی سمجھیں گے. سعد اللہ صاحب وہ کیا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو زمین بیچ دی زمین. اب جو زمین بیچی تو زمین کے اندر سے وہ جوتنے گئے تو خزانہ نکلا، دیگ نکلی اور اس میں مال تھا، خزانہ تھا. تو جس سے زمین خریدی تھی تو وہ صحابی اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تیری چیز ہے، چونکہ میں نے زمین تم سے خریدی تھی اور یہ تمہاری زمین کے نیچے سے خزانہ نکلا ہے تو اس کے مالک تم ہو. تو جس صحابی نے زمین بیچی تھی چودھری صاحب، وہ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ نہیں میں نے تو بیچ دی تھی، اب اس کے مالک تم ہو. اب یہ نیچے سے نکلی تو تم مالک ہو، یہ تمہاری ہے. میں اور آپ نورانی بھائی ہوتے تو پہلے تو بتا دیتے نہیں کسی کو، بلکہ ہو سکے تو گھر والے کو بھی نہیں بتاتے کہ خبر نہیں ہاری آجو باجو میں جنہیں کہیں آئی تو کسی کو بتاتے نہیں پہلے تو کہ چلو یار یہ تو لاٹری لگی ہے، مال غنیمت ہاتھ آیا ہے. حضور کی خدمت میں ایک قضیہ پہنچا، یہ بات پہنچی سپریم کورٹ میں. اب دونوں لینے کو تیار نہیں ہیں، یہ کہتا ہے تیری، وہ کہتا ہے تیری. تو حضور نے فیصلہ فرمایا کہ تیرے یہاں لڑکا ہے؟ کہاں کہ ہے. دوسرے صحابی سے پوچھا کہ تیرے یہاں لڑکی ہے؟ تو کہ ہے. کنواری ہے؟ تو کہ کنواری ہے. تیرا لڑکا کنوارا ہے؟ تو کہ کنوارا ہے. تو کہ ایسا کرو دونوں کی شادی کرا دو اور یہ ان کو دے دو. دونوں کی شادی کرا دو اور یہ ان کو دے دو. تو بہرحال مال بھی چھپانے کی چیز ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت دے اس کو چھپاؤ. حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت دے، تمہیں مال و دولت دے رکھا ہے، قیمتی چیز دے رکھی ہے، اس کو چھپاؤ. اظہار کرو گے حاسدین پیدا ہو جائیں گے. یہ حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا نورانی بھائی
کہ اللہ تمہیں کوئی نعمت دے تو اس کو چھپاؤ، اس کا اظہار کرو گے دشمن پیدا ہو جائیں گے، حاسدین پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں، دونوں روایتوں کو ملانا پڑے گا۔ ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں نعمت دے رکھی ہو، اس کا اثر تمہارے رہن سہن میں بھی نظر آنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے تو ہمارے یہاں بنیا جو لباس پہنتا ہے امتیاز بھائی وہی پہنتا رہے، ہاں کہ ویسا جو ہے پرانا پھٹا ہوا لباس پہنے بالکل پھٹی چل رہے، ویسا بھی نہیں، اور آپے سے باہر بھی نہیں ہو جائے۔ شریعت ہر چیز میں اعتدال بتاتی ہے، نہ افراط نہ تفریط۔ مال ہے تو ایسا بھی نہ رہے کہ ایسا لگے کہ اس نے جو لباس پہنا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے، دیکھیں آپ کو باپ دادا نہ وقت تھی پہلے آپ تو لاگے، ایسا بھی نہیں۔ تو یہ شریعت نے اعتدال سکھایا، اس لیے اللہ کو نعمت دے لوگوں سے گاتے مت پھرا کرو کہ انڈیا میں میری زمین 10 کروڑ کی بکی ہے، فلاں چیز اتنی میں جو ہے وہ بکی ہے، ورنہ پھر مفت میں چاہنے والے مل جائیں گے۔ کیا چاہنے والے وہ آپ جانتے ہیں، چاہنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، سمجھ آئے؟ بہرحال بات کیا چل رہی تھی، قرآن کریم اگر کھولا ہے ہم نے، بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، بات 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک دینی گفتگو، دوسری دنیاوی گفتگو۔ دینی گفتگو میں شریعت نے گنجائش دی ہے، دنیاوی گفتگو میں گنجائش نہیں ہے۔ مثال لے لو، حافظ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہے ماشاءاللہ، ورنہ یہ بھی کچھ ٹیڑھے ہیں اور ہے بھی ٹیڑھے ہیں، تو باقی تو کچھ ادھر ادھر بیٹھے ہیں۔ اب نماز میں کوئی ایسی بھول ہو گئی مجھ سے اور آپ سے کہ چودھری صاحب جس کی وجہ سے کس کی ضرورت پیش آ گئی، سجدہ سہو کی۔ اب بعض مرتبہ آدمی بھول جاتا ہے، یاد ہوتا ہے آخری رکعت تک کہ سجدہ سہو کرنا ہے، آخری رکعت میں بیٹھتا ہے قاعدے میں بھول جاتا ہے کہ سجدہ سہو ہے، اور سب پڑھ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد اس نے پڑھ لیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا بعض لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر پھر استغفر اللہ، اور پھر کچھ دعائیہ کلمات بھی کہہ لیے، لیکن ابھی 2 کام نہیں ہوئے۔ ایک، اس کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہے، سینہ یاد رکھنا، سینہ بھائی محمد، چہرہ نہیں، چہرہ تو نماز میں جب تک پھیرتے نہیں نماز پوری نہیں ہوتی، یاد رکھیو، چہرہ تو قبلے سے پھرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو امتیاز بھائی چہرہ کدھر گیا، قبلے کی طرف ہے نہیں، تو قبلے سے پھرا ہے، چہرہ پھر جائے اس سے نماز پہ اثر نہیں پڑتا، نماز پہ اثر پڑتا ہے سینہ پھرنے سے۔ تو سجدہ سہو واجب تھا، بھول گیا، استغفار بھی پڑھ لیا، تکبیر جو ہے وہ کہہ لی، کچھ اور دعائیہ کلمات کہہ لیے، لیکن سینہ نہیں پھرا ہے، اور اچانک سے اس کو یاد آتا ہے کہ یار میرے کو تو سجدہ سہو کرنے کا تھا، اب چلا جائے فوراً 2 سجدے ہی تو کرنے ہیں، بیٹھ جائے، اور جس طرح ہم پوری کر دیں نماز پوری کرے۔ تو دیکھیے کچھ دیر گزر گئی ہے، کچھ کلمات اس نے زبان سے ادا کر لیے ہیں، لیکن اشرف بھائی وہ کلمات کس پہ مشتمل ہے، دینی کلمات، ہاں، اس لیے اس کی نماز ہو گئی۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے جگہ بدلتے ہیں۔ اب جگہ بدلنے میں بھی 2 طریقے، بعض مرتبہ تو قبلے سے ابھی بھی سینہ پھرتا نہیں ہے کہ یہاں نماز پڑھی، جیسے سعد اللہ بھائی نے آج
کہ بھائی وہ میرے پڑوس میں تھے، انہوں نے سنت پڑھنی تھی، وہ ذرا ادھر ہو گئے لیکن ان کا سینہ نہیں پھرا۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صف میں سے اٹھتے ہیں اور 2-3 صف پیچھے جاتے ہیں، تو اب سینہ کیا ہو گیا، پھر گیا۔ اب سجدے سہو کام نہیں دے گا، اب نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی اگر وقت ہے تو۔ میں نے بات کہی وقت ہے تو، عصر کی نماز کسی وجہ سے آخری وقت میں پڑھی، آخری وقت میں نہیں پڑھنا ہے، مکروہ ہے، لیکن کسی وجہ سے پڑھی آخری وقت میں، سجدے سہو واجب ہوا تھا، بھول گیا، اب یاد آیا مغرب کا وقت بالکل قریب ہونے جا رہا ہے، اب ہو گئی نماز، اب قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ وتر کی نماز میں ایسا ہو گیا تھا، دوسرے دن یاد آتا ہے، ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے لوٹا نہیں، آپ کی مرضی، آپ کو لوٹانا نہیں، شوق سے لوٹاؤ، لیکن گنجائش دی ہے فقہاء نے کہ اب وقت نکل گیا تو نماز ہو گئی اس کی۔ سجدے سہو سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یاد رکھو، نماز کیوں ہو جاتی یاد رکھو فرق۔ سجدے سہو سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز ناقص ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ناقص، ناقص کا معنی ادھوری، فاسد نہیں ہو گئی، پھس پھسی نکلتی ہے تو، ارے بولو، گئی نماز، سمجھ آیا کہ نہیں؟ پھس پھسی پہ سجدے سہو نہیں ہے۔ ہمارے حضرت سناتے تھے کہ ایک صاحب نے پھس پھسی چھوڑی، چڑیا پنجرے سے نورانی بھائی اڑائی، اور جو بازو میں تھا پڑوس میں اس کو اسمیل آ گئی، اب اس نے سجدے سہو کیا۔ نماز کے بعد پوچھا کہ ارے تو نے سجدے سہو کائے کو کیا؟ کہ تھوڑی سی ہوا نکلی تھی۔ کیا ہوا تھا کہ تھوڑی سی ہوا نکلی تھی تو سجدے سہو کر لیا۔ ارے بھائی ہوا نکلنے سے تھوڑی سجدے سہو ہے، چاہے تھوڑی نکلی یا زیادہ نکلی، وہ تو گیا وضو۔ سمجھ آیا؟ ہاں، سجدے سہو ہر چیز کا سولیوشن نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ ایک تو سینہ نہیں پھرا اور دینی کلمہ زبان سے ادا ہوئے، سجدے سہو ہو جائے گا، لیکن سلام پھیرا، امتیاز بھائی نظر آئے، دیکھیے ایک مہینہ بھی دیکھا تھا نہیں ہوتا، امتیاز بھائی کے جماعت میں گلو ہیں، اب گئے، اب کیا ہے، یہ کیسی گفتگو ہے، دنیاوی گفتگو ہے، تو اب نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ سمجھ آیا؟ اسی طرح قرآن کریم کھول کر پڑھ رہے ہیں۔ آخری بات، پھر گفتگو ختم کرتا ہوں، ورنہ آپ کہیں گے آواز بیٹھی تو بھی کوئی فرق نہیں اور نہیں بیٹھی تو بھی کوئی فرق نہیں، تو کچھ تو فرق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو علماء نے لکھا قرآن شریف کھول کے میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، دینی گفتگو کی ضرورت پیش آ گئی، بغیر اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے آگے پڑھتے رہو۔ کیوں؟ یہ گفتگو کیسی ہے؟ دینی ہے۔ یہ حافظ یوسف کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، یہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے۔ بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی ہم اس سے کوئی قاعدہ پوچھ لیا، کوئی ایسی چیز جو ہے دین پر مشتمل پوچھ لی، وہ جواب دے گا، اب پڑھے گا، چونکہ کوئی دنیاوی گفتگو نہیں تھی۔ لیکن قرآن شریف پڑھ رہے تھے، کوئی دنیاوی گفتگو کر لی، تو اب کیا پڑھنا ہے؟ ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ اب بات کی اور قرآن شریف پڑھنا شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ ہم جلدی جلدی اس کا خلاصہ سن لیتے ہیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کی جگہ کسی نے پڑھ لیا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ دوسرا، اس آیت کے تحت مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے کہ 2 اور موقع ہیں کہ جہاں پر
شیطان سے پناہ چاہنا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور تعوذ پڑھنا چاہیے 2 اور موقع پر۔ تعوذ کا معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ 2 موقع کون سے ہیں؟ ایک نزاع کے وقت، جب میرا اور آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو تو شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اور اس وقت وہ دین سے پھرانے کی بات کرتا ہے کہ ایمان ہی آدمی چھوڑ بیٹھے، تو ایڑی چوٹی سارا زور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ بچائے اس آزمائش سے، ابتلا سے۔ حدیث کتابوں میں یہاں تک آیا کہ وہ مرنے والے کے ماں باپ کی صورت بنا کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ گویا اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ اسلام پہ مت مریو، چھوڑ دے اسلام کو، دیکھو میں آج جو ہوں وہ اسلام کو میں بھی چھوڑ کے مرا تھا۔ اب یہ کتنی بڑی آزمائش کہ باپ نظر آ رہا ہے، ماں نظر آ رہی ہے، تو اس لیے اس سے کیا چاہو؟ پناہ چاہو۔ بہت بڑے امام حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آخری وقت تھا، نزا ایسا لگ رہا تھا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، بیٹا قریب میں بیٹھا تھا، وہ تلقین کر رہا ہے، تو یہ جواب میں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو بیٹے کو بڑا تعجب ہوا کہ میں باپ کو ذکر اللہ کی تلقین کر رہا ہوں اور یہ منع کر رہے ہیں اتنے بڑے شخص ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو بیٹے کو کچھ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو حالت آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ عام آدمی کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، لیکن حالت پھر محمد کیسی ہو جاتی ہے؟ اچھی ہو جاتی ہے، اچھا ہو جاتا ہے کچھ گھنٹے کے لیے، کچھ دن کے لیے، پھر واپس نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے۔ تو حضرت الامام کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ وہ اچھے بھلے ہو گئے۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ والد محترم آپ اتنے بڑے آدمی، یعنی وہ دماغ میں سوچ رہا ہے اتنے بڑے بزرگ اور میں آپ کو تلقین کر رہا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو کہنے لگے بیٹا میں تجھے نہیں کہہ رہا تھا، وہ کم بخت آگے مجھے بہکا رہا تھا اور مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اے احمد تو میری چنگل سے اور میرے مکر و قید سے فریب سے بچ گیا، اور تیرا ایمان پر تیرا خاتمہ ہو رہا ہے، تو تو بچ کے جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ابھی روح تن میں باقی تھی تو میں کم بخت سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی تو سانس جاری ہے، ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا کہ جس میں ایمان قبول نہیں اور کفر یہ بھی معتبر نہیں پھر ہو جائے۔ تو فرمایا میں اس پر کہہ رہا تھا۔ تو اس وقت بھی علماء نے لکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نزاع کا عالم طاری ہو اس وقت بھی پڑھو، آخری موقع جو پڑھنا ہے، جو ہم سب کو پڑھنا ہے۔ اور میری طبیعت میں بھی بہت ہے اور ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت میں بھی ہو، غصہ۔ لوگ پوچھتے ہیں مثلا میں نے غصہ بوا ہے میں ہوں کروں، میں کہ منت بوا ہے تو کہ نہیں میں ہوں کروں، یہ تو ہنسی کی بات ہوئی مذاق میں۔ تو بھائی حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ غصہ ہے، فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، حدیث میں بخاری کی روایت، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ تم غصے میں اگر اس کو پڑھ لو تو غصہ کافر ہو جائے گا، شیطان چلا جائے گا۔ کون سا کلمہ؟ کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن کیوں غصہ نہیں جاتا؟ یہ کلمہ سعد اللہ صاحب سمجھ کے پڑھنا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ ہم میننگ ہی نہیں جانتے، میننگ جانو، اور میننگ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ غصہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے۔ تو یہ غصہ دلا رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ یہ فلسفہ ذہن میں ہوگا تو آدمی غصے سے کیا رہے گا؟ محفوظ جو ہے وہ رہے گا، اور اس کا غصہ جو ہے وہ کافور ہوگا۔ تو یہ کلمہ جو ہے وہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور کسی کی طبیعت میں غصہ بہت ہو، 41 ڈیز کا عمل ہے، عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا سونے سے پہلے
پانی لینے کا، پانی کے اوپر دم کرنے کا، دم کرنے کے بعد پانی پی جانے کا، ہاتھ پہ بھی دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لینا، اور 41 days کنٹینیو کرنا ہے، درمیان میں کوئی دن ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز جو غصے والی طبیعت ہے اس میں کیا رہے گا، فرق رہے گا، اور میں بھی جلدی ختم کروں گا تو میری آواز میں بھی فرق رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ